السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات عالی سے سب بخیریت ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لے کر، جس کا مفہوم عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی سیرت پر چلنے والا بنائے اور اس پیغام کو لے کر پورے عالم تک پہنچنے والا بنائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر ملی یا دعوی نبوت کی خبر ملی اور یا ان کے ہجرت کرنے کی خبر ملی تو مجھے یہ بہت ہی برا لگا اور میں بھی اپنے وطن سے نکل کر روم کی طرف چلا گیا اور کیسر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ اور جب میں وہاں پہنچا تو میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں نے یہ سوچا، اور مجھے میرا اپنے وطن سے نکل کر آنا یہ مجھے حضور کی ہجرت سے بھی زیادہ برا لگا۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا اس آدمی کے پاس جانا چاہیے، اس کی بات کو سننا چاہیے، اگر اچھی لگے تو قبول کرنی چاہیے، تو اگر وہ سچا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا، اگر جھوٹا ہوگا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس آیا اور مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ لوگوں نے مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے عدی بن حاتم آ گئے، عدی بن حاتم آ گئے، عدی بن حاتم آ گئے۔ تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عدی بن حاتم، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پاؤ گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی ایک دین پر چل رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، کیا تم فرقہ رکوسیہ میں سے نہیں ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم فرقہ رکوسیہ میں سے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ اپنی قوم کے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ نہیں کھانے جاتے ہو، جو تمہارے دین میں تمہارے لیے حلال بھی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے، واقعی یہ ہمارے دین میں حلال نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی قوم کے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ کھا جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کے سامنے جھک گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا چیز تمہیں اسلام سے روک رہی ہے، کیا چیز تمہیں اسلام سے روک رہی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کمزور سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جن کے ساتھ نہ کوئی قوت ہے نہ کوئی طاقت ہے، اور سارے عربوں نے ان کو ایک سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے اور ایک طرف کو گرایا ہوا ہے، یعنی کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے یہ بات تمہیں اسلام سے روک رہی ہے، یہ بات۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تم ہیرا شہر کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ سنا ہوا تو ہے لیکن دیکھا ہوا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ دین ایک دن پورے عالم میں زندہ ہو کے رہے گا، یہ دین ایک دن پورے عالم میں زندہ ہو کر رہے گا، اور جو ہے ہر طرف امن و امان ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہیرا شہر سے ایک پردہ نشین عورت وہاں سے چلے گی اور بیت اللہ آ کر اکیلے طواف کرے گی، اس کو کسی قسم کا خوف و خطر نہیں ہوگا، کسی قسم کا اس کو خوف و خطرہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے جائیں گے۔ تو میں نے کہا، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے جائیں گے،
اور مال عام ہوگا حتیٰ کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا۔ پھر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 بچے اور ایک عورت بیٹھی ہیں۔ تو جب میں نے ان بچوں کو اور عورت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ کیسر و کسریٰ والی بادشاہت نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس بات نے تم کو اسلام سے روکا ہوا ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا؟ کیا کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات نے تم کو اسلام سے روکا ہوا ہے؟ کیا اس بات سے کہ تمہیں اللہ اکبر کہنا پڑے گا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں یہ سن کر فوراً مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حضرات صحابہ کرام کے اتباع نصیب فرمائے اور ان کے مبارک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ جو کچھ کہا سنا قبول فرمائے اور دعوت والے کام کی ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے، اور اسی طرح انشاءاللہ العزیز دعوت کے کام کو لے کر پورے عالم میں پھیلنے والا بنائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔